زیادہ سوال کرنے سے وہ صحافی نہیں بنتا ہے، علمی سوال کرنے سے صحافی بنتا ہے۔ سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تھا اور سب کو سمجھا کے میں تھک گیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے کیا ہو گیا یار، تم اپنی وزارت چھوڑنے جا رہے ہو؟ تو میرا جی چاہتا تھا میں یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے نا کسی جنگل میں چلوں گا۔ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں؟ صحافی کی زندگی میں صرف کتابیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ پچھلے 40 سال پہلے جو ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدان ہوتے تھے، اب سیاست میں سائنسدان ہیں جو سیاست کی نئی سائنس ایجاد کر رہے ہیں۔ کامیاب انسان بننے کے لیے اپنے نظریے کی پاسداری، اپنے عقیدے پر مضبوطی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ اب لوگ سوٹ بدلتے اس لیے نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بدلیں، پہلے چاہتے نہیں تھے، پہلے نہ سوٹ بدلوانا چاہتے تھے نہ اخلاق بدلوانا چاہتے تھے۔ سیاست پیشے کے طور پہ ہو رہی ہے، اب خدمت نہیں، خدمت کا کوئی تصور نہیں، اپنی خدمت ضرور کراتا ہے۔ 5 سالوں میں سے یہ ملک آپ سے صرف 1 دن مانگتا ہے، صرف ایک، پورے 5 سال میں 1 دن مانگتا ہے۔ اس دن آپ نکل آئیں، نہ فلمیں دیکھیں نہ گھر میں رہیں، آپ کو شام تک بھلے قطار میں لگنا پڑے، آپ لگیں، کوئی اور آپ کے نام سے ووٹ ڈال کے نہ جائے، اور ووٹ ڈال کر آپ تبدیلی لا سکیں۔ اسلامی اصولوں کی پاسداری جتنی پاکستان میں ہے اور کہیں ہے بھی۔ مذہبی طبقے کی خدمت کو اس لیے نہیں کیا جاتا تسلیم کہ اس کا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے۔ پاک چین دوستی تو خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور چین نے ہر برے وقت میں کڑے لمحات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ صحافت میں جو نئے لوگ آ رہے ہیں، ان لوگوں کو کیا پیغام دیں؟ ان کو کہوں گا اپنے سینئرز کی عزت کریں، اور جو پرانے جو پیش رو تھے ان کے لکھے ہوئے کو پڑھیں، اور اس طرح سے صحافی بننے کی کوشش کریں۔ زیادہ سوال کرنے سے وہ صحافی نہیں بنتا ہے، زیادہ سوال کرنے سے صحافی نہیں بنتا ہے، علمی سوال کرنے سے صحافی بنتا ہے۔ بچپن میں کوئی ایسا خواب دیکھا جو ابھی تک آپ کے ذہن میں کردار کو خواب محسوس کرتا ہے؟ نہیں، خوابوں سے میں نہیں ڈرتا، خوابوں سے ڈرنے نہیں چاہیے۔ خوشی والا خواب، خوشی والے خواب یاد نہیں رہتے۔ کوئی ایسا موقع جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو اور آپ کا دل چاہتا ہو کہ میں شہر کو چھوڑ کے کوئی جنگل کی طرف نکلوں، ایسا موقع ہے؟ جی، 1-2 بار آیا تھا، بالکل آیا نا۔ ریزن مختلف تھے اس کے۔ ایک دفعہ تو میرا جب جی چاہ رہا تھا، جب سلمان رشدی والا واقعہ ہوا تھا، اور سب کو سمجھا کے میں تھک گیا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور لوگ مجھے کہہ رہے تھے کیا ہو گیا یار، تم اپنی وزارت چھوڑنے جا رہے ہو؟ سلمان رشدی کے مسئلے پر کوئی چھوڑتا ہے وزارت؟ فضول بات کر رہے ہو، ہمارا کوئی مسئلہ تھوڑی۔ تو میرا جی چاہتا تھا میں یہاں سے چھوڑ چھاڑ کے نا کسی جنگل میں چلوں گا۔ کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے مسلمان ہیں، یہ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ اس وقت میرا بڑا جی چاہتا تھا۔ ایک صحافی کی زندگی میں کتابوں کا کیا عمل ہے؟ صحافی کی زندگی میں صرف کتابیں ہی ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی۔ آج کا جو سیاستدان ہے، پچھلے 40 سال سے سیاستدان میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ پچھلے 40 سال پہلے جو ہیں وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیاستدان ہوتے تھے، اور 40 سال کے بعد اب سیاست میں سائنسدان ہیں جو سیاست کی نئی سائنس ایجاد کر رہے ہیں۔ پہلے سیاستدان تھے، اب سیاست کے سائنسدان ہیں۔ ایک کامیاب انسان بننے کے لیے آپ کے نزدیک کیا چیز ہے؟ کامیاب انسان بننے کے لیے اپنے نظریے کی پاسداری، اپنے عقیدے پر مضبوطی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بس آج بہت بناوٹ آ گئی ہے۔ کسی دور میں ایک سوٹ کے ساتھ پورا ہفتہ ہوا کرتا تھا، آج ہر دور ایک نیا سوٹ، ہر تقریر میں نیا سوٹ۔ وہ دور بہتر تھا یا آج کا دور؟ نہیں، ظاہر ہے وہ دور بہتر تھا، آج کا دور تو بہتر نہیں ہے۔ اس وقت تو لباس پر تنقید نہیں ہوتی تھی۔ اب لوگ سوٹ بدلتے اس لیے نا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بدلیں، پہلے چاہتے نہیں تھے، پہلے نہ سوٹ بدلوانا چاہتے تھے نہ اخلاق بدلوانا چاہتے تھے، اب تو سوٹ بھی بدلوانا چاہتے ہیں، اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ مختلف انسان کے لیے مختلف اخلاق چاہتے ہیں کہ ہونا چاہیے۔ پہلے تو ایک ہی اخلاق گود سے لے کر گوڑ تک چلتا تھا، اور اب اخلاق میں تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کے لیے ایسا اخلاق ہو، اس کے لیے ایسا اخلاق ہو، تو یہ تو اب دور ہی خراب ہے۔ سیاست اب خدمت کے طور پہ لوگ کر رہے ہیں یا پیشے کے طور پہ؟ سیاست پیشے کے طور پہ ہو رہی ہے، اب خدمت نہیں، خدمت کا اب کوئی تصور نہیں، اپنی خدمت ضرور کراتا ہے۔ آنے والا حکمران عوام کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن عوام کی اپنی خواہش ہے کہ وہ ایسا ہونا چاہتا ہے، نہ اگر عوام چاہیں تو انہیں کوئی ذلیل اور رسوا نہیں کر سکتا، کیونکہ عوام چاہتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے، عوام چاہیں تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ عوام کو کیا پیغام دیں گے بہتر سیاستدان آنے کے؟ عوام کو میں یہی پیغام دوں گا کہ وہ بہت ذمہ داری اور حوصلے سے فیصلے کریں،
اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک دن نکالیں، 5 سالوں میں سے یہ ملک آپ سے صرف ایک دن مانگتا ہے، صرف ایک، پورے 5 سال میں ایک دن مانگتا ہے، اس دن آپ نکل آئیں، نہ فلمیں دیکھیں نہ گھر میں رہیں، آپ کو شام تک بھرے قطار میں لگنا پڑے آپ لگیں، اور اپنا ووٹ کسی اور کو نہ ڈال لیں، کوئی اور آپ کے نام سے ووٹ ڈال کے نہ جائیں، اور ووٹ ڈال کر آپ تبدیلی لا سکیں۔ محمد علی جناح اور علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا اسلام پاکستان کا، کبھی ایسا وقت آئے گا کہ یہ عملی اسلام کی کلیاں پر؟ نہیں، کبھی نہیں آئے گا۔ جو اس وقت پوزیشن ہے وہ ورسٹ ہے، بدتر ہے، اور آگے جو آئے گی بدترین آئے گی، اور برے ہی حالات آئیں گے، یہ آپ بھول جائیے کہ کبھی اسلام کا قلعہ بنے گا۔ لیکن بہرحال اسلامی اصولوں کی پاسداری جتنی پاکستان میں ہے اور کہیں ہے بھی نہیں۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار پہ عمل کون کرے گا؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے افکار پر تو عمل چھوڑیے، اگر قائد اعظم اور علامہ اقبال گمشدہ ہو گئے ہوتے اور ابھی نظر آ جاتے تو انہیں یہاں شناختی کارڈ نہیں ملتا پاکستان کا۔ افکار تو بہت دور کی بات ہے، انہیں تو کوئی پہچانتا ہی نہیں، انکار کر دیتے انہیں پہچاننے سے۔ تو کوئی افکار نہیں ان بچے ان کے، کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے، صرف کتابی باتیں تقریروں کا حصہ ہیں، مذاکروں کا حصہ ہیں، ٹیلی ویژن کا حصہ ہیں، لیکن عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اپنے خیال میں کیا وجہ ہے کہ مذہبی طبقے کی جو خدمات ہیں وہ تسلیم کیوں نہیں کی؟ مذہبی طبقے کی خدمت کو اس لیے نہیں کیا جاتا تسلیم کے اس کا ذمہ دار خود ہے، کیونکہ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہے، اور جب قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے اور آپ دکھائی کچھ دیتے ہیں کرتے کچھ ہیں اور مسلسل یہ چلتا آ رہا ہو تاریخ میں اور پاکستان کی ہسٹری میں یہی ہو، تو پھر ان کی خدمات کو کبھی تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ ایکسپیکٹ آپ سے کچھ اور کرتے ہیں، آپ کر کچھ اور رہے ہیں، تو وہ کبھی قابل تسلیم ہوگا ہی نہیں۔ تو جب تک قول اور فعل کا تضاد ختم نہیں ہوگا، جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کیجئے، تب تک یہ حل نہیں ہو سکتا مسئلہ۔ پاک چین دوستی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پاک چین دوستی تو خطے کے لیے بہت ضروری ہے، اور چین نے ہر برے وقت میں کڑے لمحات میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ نہیں کہ پاکستان نہ کھڑا رہا ہو، پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے، اور خطے کے دفاعی ماحول کو دیکھتے ہوئے اور دفاعی جغرافیائی صورتحال ہے اس کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس دوستی کو مزید مستحکم ہونا چاہیے، مزید آگے بڑھنا چاہیے، اور چین پاکستان کا ایک ایسا دوست ہے جو آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا بلکہ ساتھ کھڑا رہے گا۔ کیا واقعتاً ایوب خان کے دور میں پاکستان کو امریکہ مخالف کیمپ سمجھا جاتا تھا؟ کیا ایسا ہی تھا؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے، تاریخ نے تو یہی کہا ہے کہ ایوب خان کے دور میں ایک خود مختاری اور آزادی اپنے جوبن پر تھی، اس لحاظ سے کہ وہ امریکہ سے دبتے نہیں تھے، ڈرتے نہیں تھے، اور تاریخی حقیقت تو یہی ہے، اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ ایوب خان کے دور میں کچھ لوگ بھٹو کے خلاف مضامین لکھ رہے تھے، اس کی وجہ آپ کی؟ بھٹو کو لیڈر بنایا جا رہا تھا نا، تیار کیا جا رہا تھا بھٹو کو لیڈر۔ دیکھیں کسی کو بھی لیڈر بنانے کے لیے پہلے اس کو خلاف اس کے کام کیا جاتا ہے، اور جب تک وہ خلاف نہیں ہوگا کام تو وہ لائم لائٹ میں نہیں آئے گا، لائم لائٹ میں نہیں آئے گا، نظروں میں نہیں آئے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ تو وہ کام ہو رہا تھا، تو دیکھا پھر آگے آنے والے وقتوں میں آپ نے دیکھا کہ بھٹو پھر لیڈر ان کے سامنے ایوب خان نے واقعتاً چین کا خفیہ دورہ کیا تھا؟ کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح وہ تعلقات پاکستان کے یہ بنانا چاہ رہے تھے کمیونسٹ بلاک سے، تو اس کے امکانات ہیں کہ انہوں نے کیا ہوگا، اور آج ان کا یہ خفیہ دورہ اگر کیا بھی تھا تو پاکستان کے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا ہے، کوئی نقصان دہ ثابت نہیں ہوا۔ ذوالفقار بھٹو نے آتے ہی ڈان اخبار کے ایڈیٹر کے خلاف کارروائی کی، اس کی اصل وجہ کیا تھی؟ دیکھیں جب تک آپ سرکش اور خود سر گھوڑوں کو قابو میں نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کی سواری متوازن نہیں رہے گی۔ تو ڈان اخبار چونکہ اس کی پیشانی پہ قائد اعظم کا نام لکھا ہوا ہے کہ قائد اعظم نے اسے بنایا ہے، اس کے فاؤنڈر ہے، اور امکانات یہ تھے کہ چونکہ اب جو ڈان کے مالکان یہ وہ لوگ تھے جو شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو ایکسیپٹ نہیں کرتے یا ان کے خلاف، چونکہ ایک فیملی بھی سندھی فیملی تھی اور یہ جانتے ہیں اچھی طرح سے، پورا ان کا ایک دور گزرا ہے، اسی لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پہلے ان کو قابو میں کیا تاکہ ان سے اپنی سوچ اور اپنے نظریات کے مطابق ہی ان سے لکھایا جا سکے۔ 65 کی جنگ واقعتاً ذوالفقار علی بھٹو کو مزاج تھا، اس وجہ سے نہیں 65 کی جنگ تو دیکھیے یہ تو کھلی حقیقت ہے کہ بھارت نے کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور آج بھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ان کو موقع ملے، ان کا بس چلے تو وہ کبھی امن کے نام پہ دھوکہ دے کر، تو کبھی ثقافتی وفود کے نام پہ دھوکہ دے کر پاکستان پر اپنا حق جمانے اور
تسلط قائم کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں. 65 کی جنگ اسی کا شاخسانہ تھی. اس میں کسی کی کوئی مہم جوئی نہیں تھی. بھارت کی نظریں آپ پر ہی گڑی ہوئی ہیں اور وہ کبھی بھی آپ کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے. 65 کی جنگ کا ذمہ دار بعض لوگ ایوب خان کو سمجھتے ہیں. نہیں جی، ایوب خان تو وردی پہن کے آ گئے تھے. ایوب خان کو کیوں سمجھتے ہیں؟ ایوب خان نے تو اس وقت فیلڈ مارشل ہونے کا کردار بھی ادا کیا اور قوم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑے ہیں اور فتح یاب ہوئی ہے قوم. کوئی ذمہ دار نہیں تھا. بھارت اگر اپنی مہم جوئی سے باز نہیں آئے گا تو اسے جواب تو دیا جائے گا نا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ کوئی اس بات کا ذمہ دار ہے. یقیناً وہ ذمہ دار نہیں تھے. ایوب خان کیا واقعتاً آخری زندگی میں احساس کمتری کے شکار ہو گئے تھے آپ کے خیال؟ ہر آپ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں اور اس سے محبت کریں اور بیٹا بھی آپ کو ڈیڈی کہے اور اس کے بعد سب سے بڑا دھوکہ اس بیٹے کی طرف سے دیا جائے تو احساس کمتری کیا. یہ تو ایوب خان بادشاہ تھے، ذرا ہمت والے آدمی تھے، ورنہ تو کوئی اور ہوتا تو خودکشی کر لیتا.